کشمیر پر ثالثی، آپ یہ بات یاد رکھیں کہ بھارت نے آج تک 75-78 سال ہو گئے ہیں کشمیر پہ کبھی بھی کسی کی ثالثی کو قبول نہیں کیا۔ ٹرمپ کی جو ثالثی کی پیشکش ہے وہ اس وقت مودی کے تابوت میں آخری کیل ثابت ہونے جا رہا ہے۔ بھارت میں تقریباً 36 طیاروں کا قبرستان تیار ہے۔ انہوں نے کہا اس سے پہلے کہ ہمارے 15-20 پائلٹ مزید قبرستان میں چلے جائیں، فوری طور پہ ان طیاروں کا قبرستان بنا دو۔ پاکستان کہتا ہے وہ جیسے کہ میں ہونڈائی لیساں، تو پاکستان بھی کہتا ہے میں نے F-16 لینے ہی لینے ہیں۔ لیکن اب خبریں یہ آ رہی ہیں کہ بھارت کے خلاف اس طیارے کو استعمال کرنے کی شرط ختم ہونے جا رہی ہے۔ بھارت کی تقریباً منجی ٹھک چکی ہے، کیونکہ وہ سفارتی میدان میں، وہ جنگی میدان میں، اور وہ ہر میدان میں بڑے برے طریقے سے پاکستان سے مار کھا رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ سب لوگ خیر خیریت سے ہوں گے۔ آپ نے یہ سنا ہوگا کہ ٹنڈ کرواتے ہی اولے پڑ گئے، اور اس وقت بھارت کا یہی حالات ہیں۔ اس وقت اسحاق ڈار امریکہ میں کیا کر رہے ہیں، بہت ہی ایکسکلوزیو خبر آئی ہے۔ اس کے ساتھ ہی بھارت میں تقریباً 36 طیاروں کا قبرستان تیار ہو چکا ہے۔ اس حوالے سے ایکسکلوزیو ڈیٹیل آپ کو دوں گا، اور J-35 کے اوپر بہت ہی ایکسکلوزیو انفارمیشن آئی ہے۔ پاکستان نے ایک اشارہ دیا ہے، ایک اشارہ ایران نے دیا ہے، ایک اشارہ چین نے دیا ہے، اور چیزیں بڑی ہی تیزی کے ساتھ موو کر رہی ہیں۔ پاکستانی پائلٹس، انجینئرز اور دیگر افراد اس وقت چائنا کے اندر کیا کر رہے ہیں، اور ایک طرف جہاں پاکستان بھارت کی منجی ٹوک رہا ہے، وہیں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ چین بھی بڑے مثالی کارنامے سر انجام دے رہا ہے، اور یہ کارنامہ ہے 6th جنریشن فائٹر جیٹ کے حوالے سے۔ اس پہ آپ کو اپڈیٹ کریں گے، اور ساتھ میں آپ کو F-16 کی بھی ایک بڑی خبر دیں گے۔ سب سے پہلے آپ کو یہ بتا دیں کہ اس وقت ہمارے نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار امریکہ میں موجود ہیں، اور اس کے ساتھ ہی US اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی سپوکس پرسن ٹمی بروس کا ایک بیان آتا ہے کہ کشمیر پر ثالثی سے متعلق امور پر بات چیت جمعے یعنی 25 تاریخ کو ایک پاکستانی رہنما سے ملاقات میں کی جائے گی۔ وہ پاکستانی رہنما کون ہے؟ یقینی طور پہ وہ اسحاق ڈار ہے۔ امریکہ جانتا ہے اس معاملے میں آگے کیسے بڑھنا ہے۔ کشمیر پر ثالثی، آپ یہ بات یاد رکھیں کہ بھارت نے آج تک 75-78 سال ہو گئے ہیں کشمیر پہ کبھی بھی کسی کی ثالثی کو قبول نہیں کیا، لیکن ٹرمپ کا اپنا ایک طریقہ کار ہے کام نکلوانے کا۔ اسی لیے کہا جا رہا ہے کہ امریکہ جانتا ہے اس معاملے میں آگے کیسے بڑھنا ہے۔ واشنگٹن اس اہم ملاقات کا منتظر ہے، اور 25 جولائی کو اسحاق ڈار واشنگٹن میں مارکو روبیو سے ملاقات کرنے جا رہے ہیں۔ کیا ڈسکشن ہوگی؟ یقینی طور پہ سنتاز کا معاہدہ پاکستان جو ہے پانی کی تقسیم ہر جگہ پہ اٹھا رہا ہے، غیر جانبدار مذاکرات سے بھارت انکار کر چکا ہے، اس کے اوپر بات کی جا رہی ہے۔ کشمیر پہ بات ہوگی، سرحدی کشیدگی پہ بات ہوگی، امریکہ اور پاکستان کے جو دو طرفہ امور ہیں ان پہ بات ہوگی، تجارت پہ بات ہوگی، اقتصادی تعاون پہ بات ہوگی، اور ٹرمپ کی جو ثالثی کی پیشکش ہے وہ اس وقت مودی کے تابوت میں آخری کیل ثابت ہونے جا رہا ہے۔ اب اس کے ساتھ ہی میں آپ کو بتا دوں کہ پاکستان کے پائلٹس اور انجینئرز اس وقت چائنا میں کیا کر رہے ہیں۔ دیکھیں، یہ بات اکثر ہمارے سامنے آتی ہے کہ پاکستان کے جو پائلٹس ہیں کبھی وہ J-35 کی ٹریننگ لے رہے ہیں، کبھی کچھ اور کر رہے ہیں۔ تو اس حوالے سے میں آپ کو ایک کمپریہنسو میں نے انفارمیشن حاصل کی ہے، وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ دیکھیں، سب سے پہلے تو یہ کہ چینگڈو ایئر کرافٹ کارپوریشن اور پاک ایرونوٹیکل کمپلیکس مل کے JF-17 تھنڈر بنا رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی جو چینگڈو ایئر کرافٹ کارپوریشن ہے وہ J-35 بھی بنا رہی ہے، اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ان کو ایویلویشن، ٹیسٹنگ، فیڈ بیک پرووائڈ کیا جا رہا ہے، اور ملٹری ایکوپمنٹ کے حوالے سے چائنیز کے ہر طرح کا فیڈ بیک فراہم کیا جا رہا ہے
کیونکہ پاکستان اس وقت چائنیز ہتھیاروں کا شو روم بن چکا ہے اور پاکستان ان کو اپنی مرضی کے ہتھیار حاصل کرنے کے لیے ڈیزائن ان پٹ سے لے کے ہر چیز فراہم کرتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی جو ان کا بیدو نیویگیشن سسٹم ہے، پاکستان گراؤنڈ ٹریکنگ سٹیشنز جو ہے وہ بلڈ کر رہا ہے تاکہ جو ملٹری ایسٹس ہیں ان کی ایکوریسی کو بڑھایا جا سکے۔ اور اس کے ساتھ ہی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جہاں ایران نے J-10C لیے ہیں وہاں وہ کہتا ہے کہ ہم J-35 بھی لیں گے، اور ہماری بہت زیادہ اس حوالے سے ڈسکشن ہو چکی ہے کہ پاکستان نے ریاٹ 2025 کے اندر جو ایئر کرافٹ بھیجے جس میں C-130 ہرکولس کی ٹیل پر آرٹ ورک ہوا تھا، اس میں J-35 نہیں تھا، تو اب یہ کہا جا رہا ہے کہ اس کے اندر ایک انٹرنل آرٹ ہوئی تھی، وہاں پہ یہ J-35 مینشن تھا اور پاکستان کو وہ ہر حال میں لینا ہی لینا ہے۔ اس کے ساتھ یہ خبر آ رہی ہے کہ ویبو نے، جو کہ چائنا کی سوشل میڈیا ویب سائٹ ہے، اس نے 2 طیاروں کی تصویریں جاری کی ہیں اور اب باقاعدہ طور پہ سیریل نمبر ایک 3505 3506 ہے اور ایک سیریل نمبر 0011 اور 0012 بھی چل رہا ہے، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ اب پراپرلی ورک شروع ہو چکا ہے۔ لمیٹڈ پروڈکشن جو ایئر کرافٹ کی تھی، ایک طرف کہا جا رہا ہے کہ ماس پروڈکشن ہو رہی ہے کیونکہ چینگڈو نے اپنی ایکسٹینشن کی تھی اور ایک پروگرام میں چائنیز CCTV کے بیک گراؤنڈ کے اندر 2 طیارے J-35 کے نظر آئے تھے۔ اور اس کے ساتھ ہی جب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ پلان نیول ایویشن یعنی کہ پیپلز لبریشن آرمی کی جو نیوی ہے اس نے ان 2 طیاروں کو اپنے ایئر کرافٹ کے اندر انڈکٹ کر کے وہاں پہ اس کی سروسز سٹارٹ کر دی ہیں اور اس کے ہر طرح سے ٹرائل جو ہیں وہ لیے جا رہے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ہی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک F-35 RAF لیکن ہیتھ ایئرپورٹ سے ایئر بیس سے اڑتا ہے اور بتایا جاتا ہے کہ B-61-12 نیوکلیر بمز اس کے ساتھ اٹیچ تھے۔ دوسری طرف ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ انہی B-61-12 کا ایک بڑا ذخیرہ UK میں بھجوا دیا گیا ہے جس کا مقصد رشیا کو یہ پیغام دینا ہے کہ بندے کے بچے بن جاؤ ورنہ ہم ہر لحاظ سے تیار ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ امریکہ کے F-47 سے پہلے J-36 نے پروازیں کرنا شروع کر دی ہیں، اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ J-36 جو ہے وہ لینتھ میں 26 میٹر اور وڈتھ میں 15.7 میٹر ہے، جبکہ F-35 کا سائز اس سے آدھا ہے۔ F-35 میں ایک انجن ہے، جبکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس میں یعنی J-36 میں ڈبل ٹیکنالوجی ہے، 3 انجن ہے، 60 ٹن یہ وزنی ہے، میک 2 اس کی سپیڈ یعنی آواز کی رفتار سے دگنا جو ہے اس کی رفتار ہے۔ تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کسی بھی سپر پاور کے لیے یہ لمحہ فکریہ ہے کہ اس کے وہ ہتھیار بنانے سے پہلے کوئی اور ملک بنا لے، کیونکہ اب تک تاریخ میں ہم یہ دیکھتے آ رہے ہیں کہ کوئی بھی چیز پہلے امریکہ بناتا تھا، اس کے بعد کوئی اور ملک اس پر ڈیولپمنٹ کرتا تھا۔ اور دوسری طرف میں آپ کو بتا دوں کہ بھارت میں تقریباً 36 طیاروں کا قبرستان تیار ہے۔ انہوں نے کہا اس سے پہلے کہ ہمارے 15-20 پائلٹ مزید قبرستان میں چلے جائیں، فوری طور پہ ان طیاروں کا قبرستان بنا دو۔ اور اب بھارت میں 2 فرنٹ وار اور سکواڈرنز کے حوالے سے بڑا وویلا شروع ہونے والا ہے۔ خبر یہ ہے کہ جناب انڈین ایئر فورس نے اپنے فضائی بیڑے سے MiG-21 کو ریٹائر کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے اور ان کا قبرستان 19 سپٹمبر کو چندی گڑھ ایئر بیس پہ سجایا جائے گا۔ یہ وہی چندی گڑھ ایئر بیس ہے جہاں 1963 میں ان طیاروں کو انڈکٹ کیا گیا تھا اور رشین انجینئرز نے ان ان اسمبلڈ طیاروں کو بھارت میں آ کے اسمبل کیا تھا، یعنی جہاں یہ پیدا ہوئے تھے وہیں ان کو دفن کرنے کا پلان بنایا جا چکا ہے۔ 876 طیارے آئے تھے بھارت کے اندر، جس میں سے 490 طیارے تو انہوں نے کریش کر دیے اور اس کے ساتھ اپنے 170 پائلٹس کو انہوں نے مار دیا۔ اب کتنے ظلم کی بات ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ اکثر یہ جی ڈی بخشی جیسے اب میں اس سے زیادہ کچھ نہیں کہوں گا، جیسے بھی ہیں
وہ روتے ہیں کہ 2 فرنٹ وار ہے ہماری چائنا کے ساتھ، ہماری پاکستان کے ساتھ، ہمیں تو 42 سکواڈن چاہیے، ہمارے پاس 31 سکواڈن ہیں۔ تو جناب اب 2 سکواڈن MiG 21 کے ختم ہونے جا رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ہی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پہلے 31 تھے، اب یہ 29 ہو جائیں گے۔ بہرحال انہوں نے تیجاز مارک 1 کو اس میں انڈکٹ کرنا تھا، لیکن آپ کو پتہ ہے تیجا تو 1980 سے بنے جا رہا ہے، کبھی انجن نہیں، کبھی کچھ نہیں۔ اور اس کے ساتھ ہی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ 2024 مارچ میں اس کی پہلی کھیپ آنی تھی، اور اس کے بعد ہر سال کم از کم 16 طیارے انڈکٹ کرنے تھے، لیکن ابھی تک ایک بھی نہیں دیا گیا۔ یہ ہے ان کے حالات، اور اب یہ 114 طیارے خریدنے کی پلاننگ کر رہے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ہی بڑی خبر جو آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کہتا ہے، وہ جیسے کہ میں تو ہونڈا ہی لیسا، تو پاکستان بھی کہتا ہے میں نے F-16 لینے ہی لینے ہیں۔ اور ظاہر سی بات ہے، ایک ایسٹرن بارڈر ہے، ایک ویسٹرن بارڈر ہے، ان طیاروں کو ڈیوائیڈ بھی کیا جا سکتا ہے، لیکن اب خبریں یہ آ رہی ہیں کہ بھارت کے خلاف اس طیارے کو استعمال کرنے کی شرط ختم ہونے جا رہی ہے، اور پاکستان F-16 بلاک 70/72 لینے جا رہا ہے، اور ترکی کے پاس اس کو اپ گریڈ کرنے کی اور اس کو تمام تر ٹیکنیکل فیسلٹیز فراہم کرنے کی سہولیات موجود ہیں۔ جہاں پاکستان ترکی کے ساتھ مل کے کان بنا رہا ہے، وہیں اس کو اس معاملے میں بھی وہ پاکستان کو سپورٹ فراہم کرے گا۔ تو اس وقت یہ صورتحال ہے، اور بھارت کی تقریباً منجی ٹھک چکی ہے، کیونکہ وہ سفارتی میدان میں، وہ جنگی میدان میں، اور وہ ہر میدان میں بڑے برے طریقے سے پاکستان سے مار کھا رہا ہے۔ اور ادھر میجر گورو آریہ جو ہے وہ اپنا منجن بیچے جا رہا ہے، نئے نئے رنگ برنگے ہتھیار لا کے تصویریں دکھا دیتا ہے، لیکن وہ ہتھیار انہیں ایگزیبیشن میں ہی دکھانے کے اچھے لگتے ہیں۔ اس سے زیادہ جب یہ میدان میں آتے ہیں تو یہ کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں، جو کہ حشر ہم نے دیکھا ہے رافیل کا۔ ابھی تک کے لیے اتنا ہی، آئندہ تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔